بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین، آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے صدقہ کے بارے میں کریں گے اور بالخصوص صدقہ فطر کے بارے میں ہم کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی موجود ہے اور ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کو حدیث کی اور بکس کے اندر بھی پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ نہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرے۔ جو غربا لوگ ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کو وہ صدقات جو ہے وہ دیا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ وہ بری موت سے بچے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ صدقہ جو ہے دیا کرے، کیونکہ اس کے دینے سے موت میں آسانی پیدا ہو جائے گی، یعنی رحمت والی موت آئے گی، تکلیف دہ موت نہیں آئے گی، اذیت والی موت نہیں آئے گی۔ اور یقین جانیں کہ میں نے اپنی عملی زندگی میں بے شمار ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو ہاتھ کے سخی تھے، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقات وغیرہ دیا کرتے تھے، ان کی جب موت آئی تو وہ بڑی رحمت والی موت آئی، ان کی موت آسانی والی آئی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ واضح کر دی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بری موت سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا آج ہم صدقہ فطر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور یاد رکھیں کہ صدقہ فطر جس کو ہم فطرانہ جو ہے کہتے ہیں، یہ مسلمانوں پر واجب و لازم ہے، کیونکہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ہے موجود ہے، جس میں انہوں نے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام اور آزاد، مرد اور عورت
چھوٹے اور بڑے سب مسلمانوں پر صدقہ فطر کھجور یا جو کا 1 صاع فرض کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک بھی ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوراک کی انواع میں سے کوئی جنس کا یعنی کسی جنس کا آپ جو ہے صدقہ فطر جو ہے آپ دیا کرتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے صدقہ فطر دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یعنی مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ بھی صدقہ فطر جو ہے وہ دیں۔ اور اس کا آپ نے 1 صاع جو ہے فرض کیا ہے کہ آپ جو بھی جنس دینا چاہیں گے اس میں جو ہے 1 صاع آپ نے دینا ہے۔ صاع جو ہے اس زمانے میں عرب میں ایک چیزوں کو ناپنے کے لیے پیمانہ ہوا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں 1 صاع کھجور کا صدقہ دیا کرتے تھے یعنی صدقہ فطر۔ اور بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشمش کا بھی 1 صاع جو ہے صدقہ فطر جو ہے دیا کرتے تھے۔ لیکن موجودہ دور میں علماء کی یہ رائے ہے کہ جنس کی مقدار کے مطابق جو ہے آپ لوگ نقدی بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ جیسے 2024 میں یعنی اس سال مفتی حضرات نے صدقہ فطر کی جو نقدی ہے وہ اس حساب سے بیان کی ہے کہ جو گندم کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو وہ 300 روپے ہے، اور جو جو کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو فی کس جو ہے وہ 600 روپے ہے، اور جو کھجور کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو وہ فی کس 2400 روپے ہے۔ اور کوئی اس سے بڑھ کر دینا چاہتا ہے یعنی وہ زیادہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اجوا کھجور کے مطابق بھی وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 14,500 روپے ہے۔ اگر کوئی کشمش کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو اس کی نقدی بتائی گئی ہے 4400 روپے فی کس جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے جس کی حیثیت ہے وہ ویسے ویسے جو ہے صدقہ فطر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو صدقہ فطر ہے اس کی 2 جو حکمتیں ہیں وہ واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی اس کی حکمت یہ ہے کہ روزے دار کو لغو و رفث کے آثار سے یہ صدقہ فطر جو ہے وہ پاک صاف کرتا ہے۔ یعنی روزہ کی حالت میں بندے سے کوئی منہ سے لغو بات نکل جاتی ہے یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس سے پاک کرنے والی جو چیز ہے یہ صدقہ فطر ہے کہ آپ لوگ صدقہ فطر دیں گے تو آپ جو ہیں لغو
رفث سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ پاک صاف کر دے گا، یعنی روزے داروں کو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری اس میں حکمت یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ بہت ہی خوبصورت دین ہے، بے شک، جس نے انسانیت کا خیال رکھنے کا جو ہے وہ درس دیا ہے۔ دوسری صدقہ فطر دینے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے جو غربا ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کو یعنی اس دن سے، یعنی عید کے دن والے، عید کے دن یعنی دوسروں کے آگے ہاتھ کرنے سے بے نیاز کر دیا جائے، کہ جیسے مالدار مسلمان جو ہیں عید کی خوشیاں جو ہیں منا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی جو مساکین ہیں، غربا جو ہیں، فقراء جو ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں سے محروم نہ ہو، وہ بھی اپنے گھروں میں جو ہے اچھے اچھے جو کھانے ہیں کھا سکیں۔ والسلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ